رومی نے جواب دیا، تمہارے آقا کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جب اسے ہوش آ جائے گا تو اس کے لیے یروشلم کے قید خانہ تک چلنا مشکل نہیں ہوگا۔ ایک یہودی چلایا، جناب وہ ابھی سے ہوش میں آ رہا ہے۔ تماشائیوں کی نگاہیں اچانک شامی پر مرکوز ہو گئی۔ اس نے کروٹ بدلی اور اٹھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا کر بیٹھ گیا۔ فرمس کا ایک نوکر پانی کا ایک مٹکا اٹھا لایا اور اس کے سر پر انڈیل دیا۔ شامی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اب فرمس کے دوسرے نوکر بھی باری باری پانی کے مٹکے لا کر اس کے سر پر انڈیل رہے تھے اور تماشائی قہقہے لگا رہے تھے۔ فرمس نے رومی افسر سے کہا، جناب آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے اپنی بہترین شراب منگواتا ہوں۔ رومی افسر ایک میز کے قریب بیٹھ گیا۔ فرمس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ بھی تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ عاصم نے رومی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، یہ 2 تلواریں میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، لیکن میں دوسری تلوار نہیں دیکھی، وہ میرے غلام نے کہیں چھپا دی ہے۔ میں نے ایک عرب کو پہلی بار لڑتے دیکھا ہے، تمہاری فوج یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ جناب عرب میں فوج نہیں ہوتی تو وہاں حکومت کیسے چلتی ہے؟ وہاں حکومت بھی نہیں ہوتی، وہاں فوج بھی نہیں ہوتی، حکومت بھی نہیں ہوتی، پھر سلطنت کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ جناب عرب کسی سلطنت کا نام نہیں، تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا؟ نہیں۔ رومی نے سراپا حیرت بن کر سوال کیا، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں صرف قبائل یا خاندان ہے۔ سلطنت، حکومت اور فوج کے بغیر قبائل یا خاندان کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ان کے درمیان امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ جناب امن کا لفظ ہمارے کانوں کے لیے اجنبی ہے۔ قدرت نے ہمیں صرف مرنے اور مارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عرب سے باہر میں نے ایک سلطنت کو دوسری سلطنت سے لڑتے دیکھا ہے، لیکن وہاں صرف قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں۔ عجم کے بادشاہوں کی جنگیں ایک کی فتح اور دوسری کی شکست کے بعد ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہماری جنگیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قبیلوں کی جنگ تو صرف ایک مضبوط حکومت ہی ختم کر سکتی ہے، لیکن ہم کسی ایسی حکومت کا تصور نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹ مار اور قتل و غارت کی آزادی سے محروم کر دے۔ لیکن تم مجھے ایک قاتل یا لٹیرے نظر نہیں آتے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر میرے خاندان کی کسی آدمی کا قاتل یہاں ہوتا تو آپ کو میری صورت بہت مختلف نظر آتی۔ ایک عمر رسیدہ یہودی جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد سوال کیا، جناب محاذ جنگ سے کوئی تازہ خبر آئی ہے؟ پیتیوس نے قہر آلود نظروں سے یہودی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیسی خبر سننا چاہتے ہو؟ یہودی نے بدحواس ہو کر جواب دیا، جناب ہم صرف آپ کی فتح کی خوشخبری سننا چاہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آرمینیا کی سرزمین ایرانی افواج کا قبرستان ثابت ہوگا۔ پیتیوس نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن محاذ جنگ کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایرانی لشکر جس علاقے میں داخل ہوتا ہے وہاں کے یہودی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے مستقبل کے لیے کوئی پریشان نہیں، ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن تم لوگوں کو روم اور ایران کی جنگ سے دلچسپی لینے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ بیرونی حملہ آوروں سے نمٹنے کے بعد جب ہم اپنے داخلی دشمنوں کی طرف توجہ کریں گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جناب اگر آرمینیا کے یہودی گمراہ ہو چکے ہیں تو وہ اپنی کیے کی سزا بھگتیں گے، لیکن آپ جیسے نیک دل حاکم کو ہماری وفاداری پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ شام کے تمام یہودیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہودی دوبارہ ادب سے سلام کرنے کے بعد الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم نے کھانا کھانے اور رومی افسر پیتیوس شراب پینے میں مشغول تھا اور فرمس ان کے قریب بیٹھا تھا۔ پیتیوس نے شراب کا ایک جام پینے کے بعد میز سے سراہی اٹھائی اور دوسرا جام بھرتے ہوئے عاصم سے مخاطب ہوا، شراب بہت اچھی ہے، اگر تم چند گھونٹ پی لیتے تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ عاصم نے جواب دیا، گھر سے نکلنے وقت میں نے اپنے والد اور بھائیوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کے قاتلوں سے انتقام لیے بغیر شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور میں اپنے عہد پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد میں اچھی اور بری شراب میں تمیز نہیں کروں گا۔ عاصم اور فرمس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد پیتیوس نے اس سے اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ 3 سپاہی جنہیں اس نے شامی رئیس کو یروشلم پہنچانے کا حکم دیا تھا
سرائے میں رک گئے اور باقی دوست کے ساتھ چل دیے۔ یہ 3 سپاہی پیتیوس کے باہر نکلتے ہی شراب پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سراہی خالی کر دی۔ فرمس نے ایک اور سراہی منگوا کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے ساتھیوں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی اپنے قیدی کو لے کر چل دیے، لیکن عاصم گھوڑے کی نعل بندی کے انتظار میں رکنا پڑا۔ پھر جب اس نے فرمس سے رخصت چاہی تو اس نے کہا، دیکھیے اتنی جلدی نہ کیجیے، اب شام ہونے والی ہے، آپ رات یہیں قیام کریں، میں اعلی صبح آپ کو روانہ کر دوں گا۔ اگر آپ میری خاطر یہاں نہیں ٹھہر سکتے تو کم از کم میری بیوی اور بچوں کو تو شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ عاصم فرمس کی مخلصانہ دعوت رد نہ کر سکا۔ غروب آفتاب کے وقت یروشلم سے غزہ کی طرف جانے والے مسافروں کا ایک قافلہ آ پہنچا اور فرمس عاصم کو سرائے کی بالائی منزل کے ایک کمرے میں ٹھہرا کر ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ یہ کشادہ کمرہ جو صرف حکام اور اوصا کے لیے مخصوص تھا، عجم کی ان تکلفات سے آراستہ تھا جن سے ایک عرب کی نگاہیں ناآشنا تھیں۔ عاصم کچھ دیر خوبصورت قالین پر ٹہلنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عباد ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، اگر آپ اجازت دیں تو وہ دو گھوڑے ابھی فروخت ہو سکتے ہیں۔ ایک تاجر ان کے بدلے 2 تلواریں اور ریشم کی چند چادریں دینے کو تیار ہیں۔ میں ان گھوڑوں کو ساتھ لے جانا خطرناک سمجھتا ہوں۔ اگر یروشلم میں اس شامی کے قبیلے کے کسی آدمی نے انہیں پہچان لیا تو ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ سرائے کے مالک کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر یہ گھوڑے یہیں بک جائیں تو بہتر ہوگا۔ عاصم نے کہا، آج قدرت ہمارے حال پر بہت مہربان ہے، میں ابھی ان گھوڑوں کے متعلق سوچ رہا تھا، تم جاؤ اور گھوڑوں کو بلا توقف فروخت کر دو، لیکن میں تمہاری ایک بات سے بہت خفا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے اگر وہ رومی افسر سرائے کے مالک کا دوست نہ ہوتا تو آج تم چوری کے جرم میں پکڑے جاتے۔ ایک خطرناک آدمی کی تلوار چھین لینے کو تو شاید رومی بھی اتنا برا نہ سمجھتے، لیکن تمہیں اس کی جیب خالی کرتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ عباد نے جواب دیا، جناب میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ رومی افسر کو اس احمق سے ذرہ بھر ہمدردی نہیں۔ جب آپ اس کی قیمتی قبا پر تلوار کی مشق کر رہے تھے تو حق کہے لگا رہا تھا۔ پھر میں یہ بھی جانتا تھا کہ سرائے کے اندر جتنے آدمی جمع ہیں وہ سب ہمارے طرفدار ہیں، اور اگر رومی افسر میری حرکت پر بگڑ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مجھے مال غنیمت واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے سارے اندازے درست ثابت ہوئے اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے شاباش نہیں دی۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس تھیلی کے اندر کیا ہے۔ اچھا آپ بتاؤ۔ جناب، تھیلی سے 30 سونے کے اور 52 چاندی کے سکے برآمد ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ ایک اور چیز بھی آ گئی تھی جس کا اب تک کسی کو علم نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک انگوٹھی ہے جسے اتارنے میں میں نے اس قدر ہوشیاری سے کام لیا تھا کہ اس کے غلام کو بھی پتہ نہیں چلا۔ عاصم نے کہا، اچھا اب تم جاؤ اور فوراً گھوڑے فروخت کر دو۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں، مجھے یہ اطمینان ہے کہ اس کام میں تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو۔ اور سنو، تھیلی اور انگوٹھی تمہاری ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، اب جاؤ۔ عباد مسکراتا ہوا وہاں سے چل دیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا اور مڑ کر بولا، یہ کمرہ تو اس سرائے کی بجائے کسی محل کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسا قالین تو۔ عاصم نے غضبناک ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، عباد اگر تم نے اس کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ عباد کمرے سے باہر نکل گیا اور عاصم کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ 1 ساعت بعد فرمس کمرے میں داخل ہوا تو عاصم گہری نیند سو رہا تھا۔ فرمس نے اس کا بازو ہلا کر جگایا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرمس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو جلدی کھانا نہیں کھلا سکا۔ بات دراصل یہ تھی کہ آپ کا کھانا تیار کرنے میں دیر لگ گئی۔ میری بیوی اور بیٹی کو اس کا ملال تھا کہ آپ اعلی صبح جا رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو اپنی پسند کے تمام کھانے کھلانا چاہتی تھیں۔ چلیے وہ گھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ عاصم نے پوچھا، وہ گھوڑے فروخت ہو گئے ہیں؟ ہاں، ان کا معاوضہ تو بہت کم ملا ہے، لیکن آپ کی ایک الجھن دور ہو گئی ہے۔ آپ کا غلام بہت ہوشیار ہے، وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے۔ عاصم اپنے میزبان کے ساتھ سرائے کے گرد
نصف چکر لگانے کے بعد پچھلی طرف ایک چھوٹے سے سکونتی مکان میں داخل ہوا۔ بلند دیواروں سے گھرے ہوئے ایک تنگ صحن میں فرمس کی بیوی اور بیٹی کھڑی تھی اور سامنے ایک کمرے کے کھلے دروازے سے روشنی آ رہی تھی۔ انطونیہ نے اپنے باپ کے ہاتھ سے مشعل لے کر دیوار کے سہارے کھڑی کر دی اور وہ کمرے میں داخل ہو کر دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ انطونیہ اور اس کی ماں نے اپنے مہمان کی توضع کے لیے شام، فلسطین، مصر اور روم کے تمام تکلفات صرف کر دیے تھے، اور عاصم، جسے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسے مہذب انسانوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، اپنی کم مائگی کے احساس سے پسا جا رہا تھا۔ انطونیہ، جسے اس نے پہلی بار انتہائی بے بسی کی حالت میں دیکھا تھا، اب اپنی قیمتی لباس میں ایک شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ کھانے کے دوران میں روم اور ایران کی جنگ ان کی گفتگو کا موضوع تھی۔ فرمس نے آرمینیا میں ایرانیوں کے مظالم کی داستانیں بیان کرنے اور اس کے بعد انطاکیہ کی تباہی کا حال سنانے کے بعد کہا، اب نہ معلوم یہ طوفان کہاں جا کر رہے گا۔ ہم لوگ صدیوں سے مشرق اور مغرب کے ہولناک طوفان کا سامنا کر رہے ہیں۔ مصر اور شام میں ایک ظالم کے پرچم سرنگوں ہوتے ہیں تو دوسرا جابر اپنے جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔ آج ہم رومیوں کے غلام ہیں اور کل شاید ہمیں ایرانیوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا پڑے۔ نوجوان، تم خوش نصیب ہو، تم ایک ایسے صحرا میں رہتے ہو جس میں ایرانیوں یا رومیوں کے لیے کوئی کشش نہیں۔ تمہاری تقدیر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ عرب میں زرخیز وادیاں اور پر رونق شہر نہ سہی، لیکن تمہیں یہ خطرہ تو نہیں کہ مشرق یا مغرب سے کوئی عفریت اٹھے گا اور تمہاری بستیوں اور شہروں کو ہڑپ جائے گا؟ عاصم نے جواب دیا، ہمیں تباہ ہونے کے لیے کسی بیرونی عفریت کی ضرورت نہیں، ہماری بستیاں جلانے کے لیے اپنے گھروں کی آگ کافی ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، جب عرب کے قبائل کا خون گرم ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار بن جاتے ہیں۔ فرمس نے کہا، مجھے تمہاری خانہ جنگیوں کا حال معلوم ہے۔ مجھے تمہاری خانہ جنگیوں کا حال معلوم ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری طرح بے بس اور مجبور نہیں۔ تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ جب چاہو اپنی تلواریں نیام میں کر لو اور جب چاہو ایک دوسرے کو گلے لگا لو۔ میرا مطلب ہے کہ ہماری طرح تمہارے وطن کو بیرونی اژدہے اپنی قوت آزمائی کا اکھاڑا نہیں بناتے، اور تمہیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ تم کو پیس کر رکھ دیں گے۔ نہیں، عاصم نے جواب دیا، ہم آپ سے زیادہ بے بس اور مجبور ہیں۔ ایک عرب اپنی نیام سے تلوار نکال سکتا ہے، لیکن اسے دوبارہ نیام میں کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس زمین پر ہمارا خون گرتا ہے وہ ہمیشہ پیاسی رہتی ہے، اور اس کی پیاس بجھانے کے لیے مزید خون گرانا ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا انتقام لے سکیں، اور ہماری آئندہ نسلوں کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ ہمارے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں۔ اگر روم اور ایران کے سپاہی اپنے شہنشاہوں کی فتوحات کے لیے جنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے قبیلے کی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ فرمس نے کہا، تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے ملک کی صورتحال سے خوش نہیں ہو۔ اگر عرب کے ہر قبیلے میں تم جیسے چند نوجوان پیدا ہو جائے تو وہاں ایک خوشگوار انقلاب آ سکتا ہے۔ عاصم نے کہا، میں صرف اپنے گھر سے کوسوں دور بیٹھ کر ایسی باتیں کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرے دل و دماغ پر یہاں کی آب و ہوا کا اثر ہو، لیکن عرب کی ہوا میں سانس لینے کے بعد اپنے قبیلے کی عزت کے لیے لڑنا یا اپنے عزیزوں اور دوستوں کا انتقام لینا میرے لیے زندگی کا سب سے اہم مسئلہ بن جائے گا۔ اپنے باپ اور بھائیوں کی روحوں کی پیاس مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ عاصم نے کہا، میں صرف اپنے گھر سے کوسوں دور بیٹھ کر ایسی باتیں کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرے دل و دماغ پر یہاں کی آب و ہوا کا اثر ہو، لیکن عرب کی ہوا میں سانس لینے کے بعد اپنے قبیلے کی عزت کے لڑنے یا اپنے عزیزوں اور دوستوں کا انتقام لینا میری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ بن جائے گا۔ اپنے باپ اور بھائیوں کی روحوں کی پیاس مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ فرمس نے مغموم لہجے میں کہا، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں آ سکتا کہ تم جیسا رحمدل آدمی، جس نے ایک بے بس مصری کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی، محض انتقام کے لیے قتل و غارت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عاصم نے جواب دیا، میں بلا وجہ اتنی دور تلوار خریدنے نہیں آیا تھا۔ فرمس کی بیوی نے، جو اب تک خاموش
خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی اپنے شوہر سے کہا، آپ ان سے بحث کیوں کرتے ہیں؟ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن کے ہاتھوں نقصان اٹھایا ہو اور انہیں لڑائی کے سوا تلافی کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو۔ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے اور آپ کو اس وقت صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے احسان کا کیا صلہ دے سکتے ہیں۔ عاصم نے کہا، مجھے آپ کی نیک دعاؤں کے سوا کسی صلے کی ضرورت نہیں۔ فرمس نے کہا، اگر ہم آپ کو سونے یا چاندی کے چند سکے پیش کریں تو یہ ہمارے جذبہ تشکر کی توہین ہوگی، لیکن آپ کو تلواروں کی ضرورت ہے اور میری بیوی آپ کے لیے سرائے میں ٹھہرنے والے مسافروں سے 2 تلواریں خرید چکی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کا یہ تحفہ خوشی کے ساتھ قبول فرمائیں گے۔ فرمس کی بیوی نے کہا، انطونیہ نے آپ کے نوکر کو شامی رئیس اور اس کے غلام کی تلواریں چھینتے دیکھا تھا اور یہ اس وقت سے آپ کو 2 مزید تلواریں پیش کرنے پر مصر تھی۔ عاصم نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان دنوں واقعی ہمیں تلواروں سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے انطونیہ برابر کے کمرے سے 2 تلواریں لے آئی اور عاصم کو پیش کرتے ہوئے بولی، ایک بہادر شخص کے لیے تلوار سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا بھائی آج زندہ ہوتا تو میں ایک تلوار اس کی کمر سے باندھتی اور اس سے کہتی کہ اس شریف آدمی نے ہماری عزت بچائی، اس لیے آج سے اس کے دوست ہمارے دوست اور اس کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ تم اگر میرے بھائی ہو تو احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جاؤ۔ انطونیہ پہلی بار اس سے ہم کلام ہوئی تھی۔ عاصم کچھ دیر ایک طرح کی مرعوبیت کے احساس سے خاموش رہا۔ بالآخر اس نے تلواریں اپنے پاس رکھ لی اور کہا، اگر آپ کا بھائی زندہ ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ مجھ سے زیادہ وہ تمہاری بہن اور تمہارے والدین کو تمہاری ضرورت ہے، اور جو شخص اپنے باپ اور بھائیوں کا خون کا بدلہ نہیں لے سکا اسے ایک اجنبی کو اپنے مصائب میں حصہ دار بنانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ فرمس نے کہا، پچھلے ہفتہ مکہ کے جو تاجر یہاں ٹھہرے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں ایک نبی نیکی، رواداری اور عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ لوگ اس کی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں، تاہم انہیں اس بات کا اعتراف ضرور تھا کہ مکہ کا نبی عرب کے شریف ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور جو چند لوگ اس کی صداقت پر ایمان لا چکے ہیں وہ اہل مکہ کے ہاتھوں بدترین اذیتیں اٹھانے کے باوجود اپنے عقیدے پر قائم ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ اپنی حق گوئی اور دیانتداری کے لیے مشہور تھا، اور جن لوگوں کو اس سے سابقہ پڑا تھا وہ اس کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ عاصم نے کہا، میں نے مکہ کے نبی کے متعلق یہ سنا ہے کہ وہ ہماری قبائلی اور خاندانی عصبتوں کا مخالف ہے، اور وہ ہمارے تمام خداؤں کو جھٹلا کر صرف ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جادوگر ہے، لیکن اگر وہ واقعی نبی ہے تو بھی اہل عرب کوئی ایسا دین قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے جو مساوات کی تعلیم دیتا ہو اور اعلیٰ اور ادنیٰ انسانوں کو ایک ہی صف میں دیکھنا چاہتا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں اس نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کے اپنے قبیلے کے لوگ جن کی عصبیت اس کے لیے سہارا بن سکتی تھی اس کے راستے میں کانٹا بجھاتے ہیں۔ اگر چند مفلس اور نادار لوگ یا 2-4 اچھی حیثیت کے آدمیوں پر اس کا جادو چل گیا ہے تو یہ کوئی کامیابی نہیں۔ میں نے کبھی اس نبی کے متعلق سنجیدگی سے نہیں سوچا، اور آپ کو بھی سنی سنائی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ عرب کی پیاسی ریت تو بڑے بڑے دریاؤں کو جذب کر لیتی ہے، پھر وہاں ایک ایسا نبی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس کی تعلیم کا نقطہ آغاز ہی ان عصبیتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے جو ہمارے لیے اپنے بے شمار خداؤں سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ فرمس نے کہا، اس دنیا پر آج جو تاریکیاں مسلط ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھیں۔ انسانی ضمیر کسی نجات دہندہ کو پکار رہا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جس کی آمد کے متعلق ہمارے بزرگان دین ہمیں بارہا بشارت دے چکے ہیں ضرور آئے گا۔ وہ دعائیں جو آج سسکتے ہوئے بے بس انسانوں کے دل سے نکل رہی ہیں یقیناً پورا ہوگا۔ وہ ضرور آئے گا اور زمین و آسمان کے مالک کی ساری رحمتیں اس کے ہم رکاب ہوں گی۔ اس کے جمال سے مایوس نگاہیں امید کے چراغ روشن ہوں گے، اور اس کے جلال سے قیصر و کسریٰ کے ایوان لرز اٹھیں گے۔
ناداروں اور مظلوموں کو اس کی حمیت میں پناہ ملے گی، مجروح اور ستم رسیدہ انسانوں کے سر پر اس کا ہاتھ، خدا کا ہاتھ ہوگا۔ لیکن کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ وہ کب اور کیسے اور کس جگہ مبعوث ہوگا۔ فرمس کی گفتگو کے دوران میں عاصم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی نگاہ انسانی ادراک کی سرحدوں سے آگے کسی خلا کی وسعتوں میں پرواز کر رہی ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آپ قیصر اور کسریٰ دونوں کے مخالف ہیں؟ فرمس مسکرایا، یہ باتیں ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور عاصم کو یہ مسکراہٹ اس آدمی کی مسکراہٹ سے یکسر مختلف نظر آئی جسے وہ صرف ایک سرائے کے مالک کی حیثیت سے جانتا تھا۔ علی صبح جب عاصم اپنے نیک دل میزبان سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا، فرمس نے کہا، میں آپ سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اگر آپ کبھی دوبارہ یہاں آئیں تو میرے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوگا۔ دوسری یہ کہ اگر آپ گرے ہوئے دشمن کی شہرک پر تلوار رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیں تو آپ کو زیادہ تسکین محسوس ہوگی۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے ایک دوست کے گھر کا راستہ ہمیشہ یاد رہے گا، لیکن کسی دشمن کی شہرک پر تلوار رکھنے کے بعد اپنے ہاتھ روک لینا ایک عرب کے بس کی بات نہیں۔ فرمس نے کہا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم گرے ہوئے دشمن پر وار نہیں کر سکو گے۔ عاصم نے ایک مغموم مسکراہٹ کے ساتھ فرمس کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سرائے سے نکلنے کے بعد اس کو گزشتہ چند پہر کے واقعات ایک خواب محسوس ہو رہے تھے۔ کبھی کبھی انطونیہ کا خیال آتا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی۔ جب وہ اس کے خد و خال کے متعلق سوچتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کے ذہن میں فرمس کی بیٹی کا ایک مبہم سا تصور صرف چمکتی ہوئی سیاہ آنکھوں کی دلکشی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ وقت کی آندھیاں شاہراہ حیات پر ماضی کے نشان مٹا رہی تھی، اور حال کے ظلمت کدے میں بھٹکنے والوں کی نگاہوں سے وہ ستارے اوجھل ہو رہے تھے جو رات کے مسافروں کو سحر کی آمد کا پیغام دیتے ہیں۔ انسانیت کا پیرہن خون اور آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بحر روم کے مشرقی علاقے جو کبھی مصر کے فرعونہ اور کبھی بابل کے حکمرانوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کیا کرتے تھے، اب کوئی 1000 سال سے ایران اور اس کے مغربی حریفوں کے درمیان قوت آزمائی کا اکھاڑا بنے ہوئے تھے۔